شہر عقائد میں دہشت گرد حملے میں شہید رینجرز اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نہال ہاشمی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، ڈی جی رینجرز، شہداء کے اہل خانہ اور سینئر سول و عسکری حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق حملے میں 3 دہشت گرد ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار ہوا، جبکہ 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بعد ازاں وزیر داخلہ نے گورنر سندھ کے ہمراہ جائے وقوع کا دورہ کر کے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان شرپسندوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائیاں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کراچی واقعہ میں شہداء کے ورثہ سے اظہار تعزیت، کہا بہادر سپوتوں کی قربانیاں ملک کی دفاع کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ رینجرز کے جوانوں کا دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وزیر داخلہ کا شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ صدر کا کہنا تھا قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کراچی حملہ بزدلانہ اور قابل نفرت کارروائی ہے۔ وزیر داخلہ بولے شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی کامیابی دشمن کے عزم نہیں ہو رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی رینجرز کے کیمپ پر حملے کی مذمت، شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش۔ کہا پاکستانی قوم اپنے وطن کی حفاظت اور دشمن کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان نے دفاع کے بعد سفارتکاری کا مارکہ بھی سر کر لیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا خطے میں امن سے ہی ترقی خوشحالی کا سفر جاری رہ سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے ملک بھر میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا۔ آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک بحال کرنے کی ذمہ داری صرف تہران پر ہے، کسی دوسرے فریق کی مداخلت معاملات پیچیدہ بنائے گی۔ بغداد میں ایرانی اور عراقی وزرائے خارجہ کی مشترکہ کانفرنس، عباس عراقچی کا کہنا تھا لبنان سے اسرائیلی انخلا اور حملے روکنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کا کہنا تھا آبنائے ہرمز کے اطراف اب بھی جھڑپیں جاری ہیں، یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ، لبنانی صدر نے ٹرمپ کو اسرائیل کے ساتھ فریم ورک معاہدے پر مبارکباد دی۔ جوزف اون کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ، جنوبی لبنان سے اسرائیلی انخلا پر زور، کہا لبنان معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کایا کلاس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کایا کلاس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی تکمیل میں پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ یورپی یونین کی جانب سے حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں امن استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بحرین کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تناظر میں خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا، کہا ایران امریکہ معاہدے سے خطے میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہوگا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ اور گرمی کے 27 شہریوں کے لیے اچھی خبر، 30 جولائی تک پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی۔ شمالی علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے سے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور متوقع پری مونسون بارشوں کے خطرناک امتزاج سے گلیشیئر تیزی سے پگھل سکتے ہیں۔